جب کوئی انسان کسی دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتی ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے واپس لے لی، لیکن مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیز کو بھی بھول جائے گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں؟ صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بیچ دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھی ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو وہ ہر ایک آنسو سمندروں سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہو۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو کو۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے آنسو سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور سسکیاں جب ان کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم ایک ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اللہ تمہیں خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین رکھو کہ تم پھر بھی خوش نہیں ہوگے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے
اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ بہت جلد تمہارے لیے ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ خدا کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے، جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگی کہاں سنبھلتے ہیں ہمیں اس سے پہلے خدا سے خدا کی جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نمازیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب گیلی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوں اور ذہن خدا کو کہانی سنا رہا ہو، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دل والوں کو چین، سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، تب روح میں قید حلائیں اکثر بھر دی جاتی ہیں، اطمینان، محبت، سکون اور خلوص سے۔ پھر اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لے آتا ہے۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نیم و بدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نیم و بدل نہیں، بلکہ وہ ایک خسارہ ہے جس کا کوئی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو سہی، رب تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو سہی۔ ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سب سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی بندہ آسرا نہیں بن سکتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہو، اس کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ تم صبر کرتے کرتے اب تھک چکے ہو۔ یقین رکھو وہ امید لگانے والوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا تو کسی چیز کی خواہش اور حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے دل میں کسی کو جگہ دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا؟ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔
دعا سے نصیب بدل جاتی ہیں، اور ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتی ہیں اور ہر آزمائش سے گزر جاتی ہیں، خوش رہیں۔ صبر و شکر کرنے سے پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے۔ اللہ کو تمہاری ہر آنسو سے محبت ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ تمہارے دل میں چھپے وہ غموں کو کیسے اپنی کن سے دور کر دے گا، تم اندازہ نہیں لگا سکتی اس بات کا۔ تم دغا دینے والے شخص سے امید لگائے بیٹھے ہو، وہ کیسے اس سے بہترین عطا کرنے کے وسیلے بنا دیتا ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔